یہ کہانی ہے 7 سال کے بلال کی، جو کہ ایک شرارتی بچہ تھا۔ ہر وقت بھاگتا پھرتا اور ادھم مچاتا تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا، بستہ صوفے پر پھینک کر وہیں پر موزے اور جوتے اتار پھینک دیے۔ ٹی وی کا ریموٹ پکڑا اور صوفے پر بیٹھتے ہی چلایا، آج تو میں سارا دن کارٹون دیکھوں گا۔ بلال، اس کی امی نے کمرے میں داخل ہو کر آواز دی، مجھے افسوس ہے کہ تم سارا دن کارٹون نہیں دیکھ سکو گے۔ آج تمہیں پڑھانے کے لیے ایک نئی ٹیچر آئیں گی۔ پلیز اپنا بستہ اور جوتے اٹھا کر جگہ پر رکھو اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے آ جاؤ۔ شاباش۔ بلال کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا جب اس کی امی نے اسے بہت پیار سے یہ سب کرنے کو کہا۔ شام کے 5 بجے جب بلال اپنی نئی ٹیچر کے سامنے بیٹھا تھا تو اسے نیند کے جھٹکے گھیرے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی ٹیچر کی آواز آئی، بلال، کیا آپ پلیز دوبارہ منہ دھو کر آ سکتے ہیں؟ پھر میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ اوکے ٹیچر۔ بلال اٹھا اور منہ دھو کر آ گیا۔ بلال، تمہیں کیسی کہانیاں پسند ہیں؟ اس کی ٹیچر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ ٹیچر، مجھے جنگل والی اور جانوروں والی کہانیاں پسند ہیں، بلال نے خوشی سے جواب دیا۔ اچھا، وہ کیوں؟ ٹیچر نے پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے جنگل اچھا لگتا ہے، بلال نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ مگر جنگل کیوں اچھا لگتا ہے؟ ٹیچر نے تحمل سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ جنگل میں بس کھیلتے ہیں، اسکول نہیں جاتے اور ٹیوشن نہیں جاتے، کوئی امی نہیں ڈانٹتی یہ کرو وہ کرو، بلال نے جوش سے بتایا۔ پھر کیا میں آپ کو دانا ہرن والی کہانی سنا سکتی ہوں؟ اس میں بہت سے جانوروں کا ذکر ہے، ٹیچر نے پوچھا۔ ہاں مس، ہاں، بلال نے خوشی سے جواب دیا۔ ٹیچر نے کہانی شروع کی۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے افریقہ کے ایک جنگل میں کچھ جانوروں نے مل کر اپنے بچوں کے لیے ایک اسکول کھولا۔ او نو مس، جانوروں نے بھی اسکول کھول لیا؟ بلال نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ٹیچر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا مس؟ بلال نے تجسس سے پوچھا۔ پھر یہ ہوا کہ جنگل کے سارے جانور بڑی ہاتھی کے پاس پڑھنے کے لیے جمع ہوتے۔ بڑی ہاتھی روز بچوں سے ایک سوال پوچھتی اور کہتی اگلے دن اس کا جواب تلاش کر کے آنا۔ ایک دن بڑی ہاتھی نے بچوں سے سوال کیا، اچھا میرے پیارے بچوں، کل تم سب اس سوال کا جواب تلاش کر کے لے کر آنا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ سارے ہی گھر اچھے ہوتے ہیں بڑی ہاتھی، خرگوش ترنت بولا۔ ہاں، خرگوش ٹھیک کہتا ہے بڑی ہاتھی، کچھوے نے خرگوش کو دیکھ کر کہا۔ لیکن کوئی تو سب سے اچھا گھر ہوگا نا، چڑیا ٹہنی پر سے بولی۔ میرا گھر دنیا کا سب سے اچھا گھر ہے، بھالو اچھلتے ہوئے بولا تو سارے جانور اور بڑی ہاتھی ہنسنے لگے۔ مگر میرا گھر تو اچھا نہیں ہے، دانا ہرن افسردگی سے بولی تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑی ہاتھی، چھٹی ہو گئی ہے نا، ہم سب جا سکتے ہیں؟ دانا ہرن نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ ہاں بالکل میرے بچے، تم سب لوگ آپس میں بات کر کے اور اپنے بڑوں سے سوالات پوچھ کر جواب تلاش کر سکتے ہو، پھر کل ملتے ہیں، خدا حافظ۔ بڑی ہاتھی یہ کہہ کر روانہ ہو گئی، سارے جانور اپنے اپنے گھروں کو لوٹے۔ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے ٹیچر؟ بلال نے کہانی کے درمیان میں تجسس سے پوچھا۔ آپ کے خیال میں کون سا ہے؟ ٹیچر نے الٹا بلال سے سوال پوچھ لیا۔ وہ جو کونے والا بڑا گھر ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا گھر ہے نا، ذیشان لوگوں کا، بلال نے معصومیت سے جواب دیا۔ آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جو بڑا ہو؟ ٹیچر نے ہنستے ہوئے بلال سے پوچھا۔ ہاں، بلال تھوڑا سا شرما گیا کہ شاید اس نے غلط جواب دے دیا ہے۔ آپ کا جواب غلط نہیں ہے بلال، یہ بھی ایک اچھا جواب ہے، مگر ہمیں اس کہانی سے پتہ چلنے والا ہے کہ درست جواب کیا ہے۔ آئیں کہانی کو آگے سنتے ہیں۔
टीचर ने बिलाल को वजाहत देते हुए कहा। हाँ, बिलाल ने खुशी से कहा। टीचर ने कहानी दोबारा शुरू की। शाम को जब खरगोश, कछुआ, चिड़िया और भालू दरिया के किनारे मिले तो सब एक दूसरे से बहस करने लगे कि दुनिया का सबसे अच्छा घर कौन सा है। दोस्तों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर दाना हिरन ने क्यों कहा कि उसका घर अच्छा नहीं है। भालू ने सबको मुखातिब करते हुए कहा। हाँ, क्यों ना हम उसके घर चले जाएं ये पूछने के लिए। वैसे भी दाना हिरन अकेली रहती है तो उसे शायद अच्छा लगे, चिड़िया ने मशवरा दिया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, कछुए ने फौरन हिमायत की और सब दाना हिरन के घर की तरफ चल पड़े। सारे जानवर दोस्त जब दाना हिरन के घर के पास पहुंचे तो देखा दाना हिरन एक दरख्त के तने के साथ किताब हाथ में लिए और आंखें बंद करके बैठी है। हल्की आवाज में कुछ बोल भी रही है। सब जानवरों ने कान लगाकर सुना तो उनको आवाज आई, इक्की बिक्की बरगद का बड़ा तना, बता दुनिया का सबसे अच्छा घर कौन सा। हा 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 हा, सारे जानवर ये सुनकर हंसने लगे तो दाना हिरन गड़बड़ा कर उठ बैठी। माफ करना दाना हिरन, हम भी इसी सवाल का जवाब ढूंढने तुम्हारे पास आए हैं। तुम सब लोग चुप करो अब, खरगोश ने सब दोस्तों को डांटते हुए कहा। दाना हिरन, हम ये जानने आए हैं कि तुमने क्यों कहा था कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है। चिड़िया दाना हिरन के पास जाते हुए पूछने लगी। दाना हिरन थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, आओ मेरे घर के अंदर चलो। वो चलने लगी और सब उसके पीछे चले। ये देखो, मेरा घर अच्छा नहीं है, खाली खाली सा है। मुझे बरगद के दरख्त ने बताया है कि इक्की बिक्की बरगद का बड़ा तना, दुनिया का सबसे अच्छा घर वो जिसमें होती है माँ। दाना हिरन ये कहकर चुप हो गई और सब जानवरों को बात समझ में आ गई और सवाल का दुरुस्त जवाब भी मिल गया। सब ने दाना हिरन को गले लगाया और उसे अपने साथ रहने के लिए लेकर चले गए। इक्की बिक्की बरगद का बड़ा तना, दुनिया का सबसे अच्छा घर वो जहाँ रहती है माँ, बिलाल ने दोहराया। हाँ, टीचर ने जवाब दिया। बिलाल ने दौड़कर अपनी अम्मी को गले लगाया और उसे याद आया कि आज तो मदर्स डे भी है, तो उसने अपनी अम्मी को कहा, हैप्पी मदर्स डे अम्मी, और उसकी टीचर और अम्मी हंसने लगे। इस तरह आज की कहानी खत्म हुई। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल।